جب پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو جو سب سے اہم تبصرہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 20ویں صدی میں پوری مسلم دنیا کے ممالک میں اگر کوئی قابل ذکر واقعہ رونما ہوا ہے جس کو تاریخ میں رقم کرنے کے قابل سمجھا جائے گا تو وہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد پاکستان کی جانب سے ایٹمی دھماکے ہیں۔ اس طرح 21ویں صدی کی تیسری دہائی کے آغاز پر عالمی سطح کا جو پہلا تاریخ رقم کرنے والا واقعہ رونما ہوا وہ افغانستان کے 50,000 سے 1 لاکھ کی تعداد کے لگ بھگ سویلین آزادی پسند جنگجوؤں طالبان کے ہاتھوں دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت کی مکمل اور واضح شکست ہے۔ اس موقع پر اکثر و بیشتر لکھنے والے اور بولنے والے مغرب کی مالی معاونت اور دیگر مفادات کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے تقریباً گونگے اور اندرون خانہ غم زدہ ہے۔ اگرچہ آپ میڈیا پر چلنے والی مواد کا جائزہ لیں تو آپ کو جوابی اندازہ ہو جائے گا ایسی لوبی کے بہت سے لوگ امریکہ کی شکست کو مکمل نظر انداز کر رہے ہیں۔ حالانکہ دسمبر کے مہینے میں سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے یہی لوگ پاکستان کے اداروں پر لعنت سے باہر کے الفاظ کے ساتھ جملوں کی بوجھاٹ کرتے نظر آتے تھے۔ حالانکہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج بے وقت پاکستان سے 2 گنا زیادہ بڑی انڈین آرمی کے ساتھ 2 عالمی طاقتوں روس اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے خلاف بھی نبر آزما تھی۔ اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، درجنوں کتابوں اور خود KGB اور CIA کے سابق اہلکاروں کے انکشافات پر مبنی اعتراف شائع ہو چکا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکی جنگ اور اس کی علاشوں کا مقابلہ افغانستان کے بعد پاکستان نے بھی کیا۔ ان 20 برسوں میں پاکستان نے 5th جنریشن وارفیئر کے تحت ایک جنگ کا سامنا کیا۔ واضح ہے کہ اس جنگ میں بھارت واضح طور پر امریکہ کا اتحادی بنا رہا اور پاکستان دشمنی میں بہت سارے گروہ تشکیل دے کر افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو نشانہ بناتا رہا۔ اس کا سب سے بڑا مظہر بھارت کے سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھال کا وہ انٹرویو ہے جس میں وہ خود اقرار کرتا ہے کہ وہ کئی گروہوں کو بھاری رقوم کے اوسط پاکستان کے خلاف دہشت گردی پر مبنی جنگی مقاصد کے اصول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس حوالے سے طالبان کا نام دے کر پاکستان کے اندر دہشت گرد TTP کی ایک فوج بھرتی کی گئی تھی۔ ان کو FM ریڈیو کے سیٹ اپ فراہم کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں کے انٹرویوز بین الاقوامی میڈیا پر نشر کروائے جاتے، سوشل میڈیا پر ان کی تشہیر کے لیے ہزاروں فیک اکاؤنٹ بنائے جاتے تھے۔ پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں میں ایسے سیاستدان نما افراد کو تیار اور مضبوط کیا جاتا جنہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سرحد کے دونوں طرف سے پاک آرمی کی چیک پوسٹوں پر حملے بھی کیے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں سلالہ چیک پوسٹ پر امریکی حملہ سب سے بڑا واقعہ تھا۔ بھارت پاکستان دشمنی میں کسی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس زمن میں یاد رہے کہ جدہ کٹ پتلی افغان حکومت کا واحد آسرا افغان فورسز کی مکمل ٹریننگ بھارت کی ملٹری اکیڈمیوں میں ہوتی رہی۔ یہ فوج مریکی انخلا کے بعد یا تو طالبان کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے یا ہمسایہ ممالک میں پناہ حاصل کر رہی ہے۔ بھارت اب بدحواسی کا شکار ہو کے ایک طرف اپنی تربیت یافتہ افغان فوج کو اسلحے کے انبار دے رہا ہے تو دوسری طرف وہ طالبان سے مراسم قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ افغان جنگ میں صرف امریکہ کو شکست نہیں ہوئی بلکہ بھارت بھی اس ذلت میں برابر کا حصے دار ہے۔ اس کی 20 برسوں کی سرمایہ کاری خاک میں مل گئی۔ برملا تو یہ نہیں کہا جا سکتا مگر روس اور چین اس جنگ میں جو طالبان کی مدد کرتے آئے ہیں اس کا رستہ پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس جنگ کے دوران افغانستان کے لیے اگر کوئی سرحد مکمل طور پر کھلی رہی تو وہ پاکستان کے ساتھ منسلک افغان سرحد تھی۔ سب سے بڑھ کر اس جنگ کا مرکز افغانستان کے بعد پاکستان ہی تھا جہاں سینکڑوں اداروں اور عوام نے 70,000 سے زیادہ افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس جنگ کے دوران GHQ پر حملہ ہوا، میجر جنرل رینک کے 3 افسران شہید ہوئے۔ لاہور میں ISI کے دفاتر پر حملہ ہوا، کراچی میں نیول بیس پر حملہ ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے TTP والے اسلام آباد سے چند کلومیٹر دور تک قابض ہو چکے ہیں۔ سرکاری دفاتر پر جان لیوا حملے ہوئے، تعلیمی اداروں، تمام مذاہب کی عبادت گاہوں، کاروباری مراکز، عوامی جگہوں اور بازاروں سمیت ہر جگہ دھماکے ہوئے۔ اس سلسلے کی انتہائی آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد کئی روز تک پاکستان غم اور صدموں کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ کراچی میں جب پاکستان نیوی کے مراکز پر حملے کے نتیجے میں ایک بڑا اور اہم جنگی جہاز تباہ ہو گیا تھا تو کئی دفاعی امور کے ماہرین بھی مایوسی کا شکار ہو کر ڈھکے چھپے الفاظوں میں کسی بڑے قومی سانے کا اندیہ دے رہے تھے۔ بہت باہمت لوگ بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے شاید اب ملک چھوڑنا پڑ جائے۔ اس طرف بے یقینی کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ پاک فوج کے ساتھ پولیس نے بھی اپنے مراکز پر کافی حملوں کا سامنا کیا اور بے شمار جانوں کے نذرانے دیے۔ پولیس کے لوگوں کی قربانیوں کا ذکر بھی ہر طرح سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد عام شہریوں کا عزم اور حوصلہ ہے جو ہر صورت برقرار رہا۔ حملے کے بعد بھی عام لوگ بغیر کسی خوف کی زندگی روا دوا رکھے ہوئے تھے۔ واگا بارڈر پر جھنڈا لہرانے کی تقریب میں جب بم دھماکہ ہوا تو اگلے دن بھارت نے تو اس تقریب میں عام افراد کی شرکت پر پابندی لگا دی، مگر پوری دنیا کو اس وقت ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا جب پاکستان کی سائٹ پر پہلے سے زیادہ لوگ پہنچ گئے اور تقریب میں پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے منعقد ہوئی۔ یہ بلا شبہ پاکستانی عوام کا بلند حوصلہ تھا، وہ اس تقریب میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنی شرکت سے سیکورٹی اداروں کا حوصلہ بھی بڑھایا۔
امام کے حوالے سے بات کی جائے تو شاید وہ بھی افغان قوم کی طرح دہشت گردی کے عادی ہو چکے تھے، مگر حوصلہ نہیں ہارے تھے۔ ان تمام شواہد اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانیوں کے بعد بلکہ ان کے ساتھ جس ملک نے اس جنگ کا دلیرانہ مقابلہ کیا وہ پاکستان ہے، بلکہ پاکستان نے امریکیوں کے ساتھ بھارتی یلغار کا بھی سامنا کیا، جو اس پرائی جنگ میں صرف پاکستان کا نقصان بچانے کے لیے کودا تھا۔ رہی بات امریکہ کی تو اس نے اپنی تاریخ کی دوسری بڑی شکست کھائی ہے۔ پہلے ویتنام میں 20 سال لڑنے کے بعد وہ شکست کے زخم چاٹتا ہوا وہ لوٹ گیا تھا۔ اس جنگ میں ویتنام کو روس اور چین کی ہر طرح کی مدد حاصل تھی۔ افغانیوں نے روس کو شکست دی تو امریکہ اور اس کے اتحادی سمیت کئی مسلم ممالک یہاں تک کہ اسرائیل بھی اس جنگ میں افغانیوں کی مدد کر رہا تھا، مگر حالیہ امریکی یلغار میں طالبان کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ جب اس جنگ میں شریک لوگ بخصوص امریکی اس جنگ کے حوالے سے کتابیں لکھیں گے تو ہی یہ حقیقت سامنے آئے گی کیا وجہ تھی کہ امریکہ 20 سال کی جدوجہد، کھربوں ڈالر کے بجٹ اور 1 انچ پر بمباری کرنے کے بعد بھی افغانستان کے خشک پتھریلے پہاڑوں کو فتح نہ کر سکا۔ فی الوقت یہی کہنا کافی ہے کہ اس صدی میں مسلم ممالک میں اگر کوئی عالمی نوعیت کا واقعہ برپا ہوا ہے تو افغانیوں اور پاکستانیوں کے ہاتھیں امریکہ اور بھارت کی شکست ہے۔ امریکہ تو ایک طاقتور ہزاروں میل دور کا ملک ہے، وہ تو اس خطے سے چلا گیا، لیکن بھارت اس کے مقابلے میں کافی کمزور ہے اور اسے رہنا بھی یہی ہے۔ دیکھیے اس کا خمیازہ وہ کس حد تک بھگت سکتا ہے۔ السلام۔